مروت صاحب یہ بتائیے گا، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بل منظور ہوا ہے جس میں اراکین اسمبلی پر نوازشات کی گئی ہیں اور بل نے تمام مراحل بھی طے کر لیے اور منظور بھی ہو گیا، اپوزیشن کے ممبران بھی ساتھ مل گئے اور بل کے منظور ہونے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پبلک کا ری ایکشن ہے وہ کافی سٹرونگ نظر آیا، ہمیں سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، آپ اس بل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو شکریہ مدعو کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پی میں جب سے بنی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایشو پہ تمام ممبران اسمبلی اور تمام سیاسی پارٹیاں، جس میں اسلام کے دعوے دار پارٹی جے یو آئی اور پاکستان پیپل پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور متحد دکھائی دے رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو پریویلیجز مانگ رہے ہیں، غلطی بھی ان سے ہوئی ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ایک بلو پاسپورٹ مرکز کے ڈومین میں فال کرتا ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ میں ہے اور اس پہ یہ لیجسلیشن کر ہی نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی قرارداد پاس کر لیتے اور اس قرارداد کے نتیجے میں ایک سفارش مرکزی اسمبلی کے پاس آتی، پھر یہ فیڈرل پارلیمنٹ کا کام تھا کہ وہ اس کو رد کرتی یا مانتی۔ لیکن جو عوامی رد عمل آیا ہے، اب اس سے خائف ہو کے پی ٹی آئی جو ہے اب اس کو واپس لپیٹے گی۔ واضح رہے کہ اس پہ الیمین نے بڑا صحیح رد عمل دیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ خان کا یہ ویژن نہیں ہے کہ انہوں نے یا خان کے نام پہ ووٹ لے کے آپ لوگ اسمبلیوں میں پہنچے اور پھر اپنے لیے اپنے بیگمات کے لیے مراعات لیں۔ یہ اس حرکت سے یا اس قانونی جو بل انہوں نے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، اس سے بیسیکلی ان کے صحیح چہرے جو ہیں عیاں ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تئیں ضرور اس حوالے سے کوئی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس کے محرکین کون تھے اور کن لوگوں نے اس کو دستخط کیا اور کن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، تاکہ عوام کے سامنے ان لوگوں کا نام لازماً آنے چاہیے، خصوصاً پی ٹی آئی سرکل کے، کیونکہ ادھر لیڈر جو ہے وہ تختی دوپہروں میں رول رہا ہے، ان کی بیگم جو ہے وہ ایک آگ کی چکی میں پس رہی ہے اور ادھر ان کو مراعات لینے کی پڑی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مروت صاحب۔ ابھی آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جب انہوں نے مراعات لینی تھی تو پھر وہ قیدر محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب مفادات کی بات ہوتی ہے، ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا، یہاں بھی جب پچھلے سال تنخواہیں بڑھائی گئی 7-8 لاکھ کی گئی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا ساری پارٹیز جو ہیں متحد تھیں۔ جب اب صوبائی اسمبلی میں یہی ساری وہ امرات کا مسئلہ ہوا، یہاں پہ بھی متحد ہیں۔ تو یہ اپنے جب ان کو ذاتی طور پر کوئی فائدے ہو رہے ہوں، وہ مطلب ان کو پریولیجز مل رہے ہوں، تنخواہیں بڑھ رہی ہوں، تو اس وقت ان کو آئیڈیالوجیکل کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا، کوئی اسٹرگل نہیں ہوتی، کوئی چور ڈاکو ایک دوسرے کو نہیں کہتے۔ وائی دس از سو؟ وائی کیوں یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں، ہمارے ملک میں اگر سیاست ہے، صحافت ہے یا حکمرانی ہے، بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے، جرنلز ہیں، اگر آپ سب کی لائف سٹائل کو دیکھیں نا تو ایک چیز پہ ان سب کا جو ہے وہ اتحاد ہوتا ہے اور وہ ہے ذاتی مراعات۔ جب مرکز میں یہ ہماری تنخواہیں بڑھانے کا موقع آیا تھا تو پی ٹی آئی میں پارلیمانی کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اور خان کا پیغام دیا گیا کہ خان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ تنخواہوں میں 4 گنا اضافہ کرائیں۔ تو اب عمر ایوب خان جو ہیں وہ محرک تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس وقت ہم 77 لوگ تھے، 66 نے جو ہیں اس کی مخالفت کی اور دستخط کر دی ہے کہ ہمیں تنخواہیں چاہیے۔ تو لہذا یہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں جب بیوروکریٹوں کو ڈبل پلاٹ دینے کی باری تھی، یا آپ ڈی ایچ اے کے حالات دیکھیں، یہ ہر طبقہ جو ہے جہاں مراعات کی ذاتی فائدے کی بات آتی ہے تو پھر اتحاد اور یا گنگت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ششدر رہ جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کے بیچ اے پی اسمبلی میں کبھی یہ ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے۔ اب ان قانونی جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا گورنر کنڈی صاحب کا بھائی بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جو یہ وفاقی وزیر امیر مقام صاحب، ان کے بھائی عشرت العباد میرا خیال میں نام ہے،
मतलब एक अपने फायदे के लिए, ज़ाती फायदे के लिए इनको कोई मसला नहीं है। वो कुंडी साहब भी बैठ सकते हैं, वो नवाज लीग के एमपीज भी बैठ सकते हैं, वो वहाँ पे पीटीआई के लोग भी बैठ सकते हैं। उस वक्त कोई गाली गलोच नहीं है, कोई चोर डाकू नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल दिफा कर रहे हैं। मतलब इससे तो थोड़ा सा मतलब लोग अब क्या समझते हैं, कोई डेंट पड़ेगा इस पे, या लोग जो हैं वो भी कहते हैं नहीं जनाब कि ठीक है, बड़ा ज़रूरी था इनके लिए, क्योंकि पीटीआई ने कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी साथ मिली हुई है, क्योंकि नवाज लीग साथ है, इसलिए कुछ गलत नहीं हुआ? या आप समझते हैं कि कुछ इनका पब्लिक इमेज जो है पीटीआई का खराब होगा वहाँ पे आपके सूबे में? देखिए, हमारे सूबे में तो पीटीआई की इमेज खराब करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज रहा ही नहीं है। अच्छा, पूरी गवर्नेंस है, आप देख रहे हैं, बदअमनी है, दहशतगर्दी है, तकबारत है, बदतखोरियां हैं और करप्शन है। और फिर सबसे ज्यादा इस तालाब में करप्शन के झंडे सबसे बड़े जो गाड़े जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। अच्छा नासरा साहब, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ये अभी हाल ही में जब ये इंटरिम सेटअप थी पीटीआई की हुकूमत आने से पहले जी, तो इंटरिम कैबिनेट ने एक बड़ा कार्य सर अंजाम दिया। सूबे की 1/4 जंगलात को फिरोख्त कर दिया, उनको प्रॉपर्टी डीलरों के लिए और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जंगलात का जो स्टेटस था महफूज, वो खत्म कर दिया। ये मखनियाल का इलाका है, आपने देखा होगा, ये बिल्कुल हरीपुर जिले में फाल करता है और पूरा, और ये खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े 4। फिर इसी तरह जो हालत है माइनिंग के शोबे की, जो दिन दहाड़े चोर चकारियां हो रही है। अब आप इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज किसको हो रही है? इनको अंदाजा है कि इन्होंने मुंतखब नहीं होना है और इन क्रेडेंशियल के साथ पीटीआई ने दोबारा केपी में हुकूमत में नहीं आना है। तो ये लास्ट टाइम है, अब जितना बटोर सकते हैं, समेट सकते हैं, ये समेट रहे हैं। तो इनकी जगह वो मतलब किसको आप देख, अगर पीटीआई नहीं होगी तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर आती है जो इनको रिप्लेस करेगी, अगले इलेक्शन में जीत जाएगी? आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो ट्रेंड पड़ा है ना, ये खान ने 4 फरवरी को जो है वो इलेक्टेबल के कंसेप्ट को बड़ा डैमेज किया, तकरीबन खत्म कर दिया था, क्योंकि जो इलेक्शन हुए वो खान के नाम पे हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हुआ। लेकिन अब जो गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने पीटीआई को रद्द किया, 2 सीटें दी तो और इलेक्टेबल को चुना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों ने पीटीआई को, खान को वोट दिए, तब वो पीटीआई से मायूस हो चुके हैं। नहीं खान को निकाल पा रहे हैं, ना उस वोट का मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, ना पोजीशन में रह के कोई एहतजाज सही मानों में कर सके। तो लिहाजा अभी जो एजेके में इन्होंने बाईकाट किया, इसका अल्टीमेटली नतीजा यही निकलेगा कि जिसने पीटीआई को वोट देना था वो अब इलेक्टेबल के पास जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को नुकसान होने की सूरत में जो हो चुका है, अगर इसका फर्क कोई मदावा नहीं ढूंढा जाता है तो फिर आने वाला वक्त जो है, ये वोट पीटीआई के पास वोट आया था पीपल पार्टी से, एएनपी से और जेयूआई से, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि एएनपी को जो है वो ये वोट बैंक जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है दोनों पार्टियां प्रोग्रेसिव हैं।